الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو ایک بات بیان کی گئی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے بھول ہو گئی تو اس سے پہلے ان دونوں کو جنت کا لباس دیا گیا تھا جس کو وہ جنت میں پہنے ہوئے تھے، لیکن جب بھول ہو گئی تو وہ لباس اتر گیا اور فطری شرم و حیا کی بنیاد پر اپنے سطر کو اور اپنے جسم کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے اللہ کی نافرمانی کرا کے اس کو بے حیا بنا دیتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کی نافرمانی بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہے اور بے حیائی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے. نافرمانی سے آدمی بے حیا بھی ہو جاتا ہے اور بے حیا اللہ کا نافرمان بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ہی فوت ہو جائے اور ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو. پھر جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس پہنا کر دنیا میں اتارا اور اس بات کا اعلان فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ ہم آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار رہے ہیں تو ساتھ میں لباس بھی اتار رہے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد میں سب سے بڑا جو فرض ہے اور سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ستر پوشی ہے، اپنے جسم کو چھپانا ہے. اور لباس اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہیں کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے اور عورت کے جسم کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو ظاہر کرنا آدمی بھی بے شرمی کی بات سمجھتا ہے اور عورتوں کے لیے تو بے شرمی کی بات ہے ہی. حالانکہ آج کے اس زمانے میں باطل نے اور اسلام دشمن تنظیموں نے اس بات کا زہر گھولا ہے کہ لباس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، جیسا چاہو لباس پہن لو. یہ آدمی کی چوائس پر اور آدمی کی خواہش پر اور اس کی پسند پر ہے. اور آج مسلمان بھی
اسی روش کو اور اسی چیز کو اختیار کر رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کا دین، آپ کا لایا ہوا اسلام، آپ کی لائی ہوئی شریعت تو ہے ہی. ہر زمانے میں سارے نبیوں کی شریعت میں حیا اور شرم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے اور اس کے لیے لباس کے کچھ اصول متعین کیے ہیں. اس لیے کہ لباس کا آدمی کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے لباس پہن لے اور اس کے دین پر، اس کے ایمان پر، اس کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہ ہو. ایسا نہیں. خود آدمی جس وقت کوئی بھی لباس پہنتا ہے تو ہر آدمی اس وقت میں ذرا غور کرے، اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہوا پاتا ہے. اپنے اندر کوئی چیز بدلی ہوئی آدمی کو خود نظر آتی ہے. یہ لباس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا الناس یعرفون باللباس، کہ لوگوں کی جو شناخت ہوتی ہے وہ لباس کے ذریعے سے ہوتی ہے. آج کی زبان میں ہم یہ کہیں کہ آدمی جو پہچانا جاتا ہے وہ اپنی ڈریس سے اور وردی سے پہچانا جاتا ہے. اسکول کی ڈریس ہوتی ہے، آفسوں کی ڈریس ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اندر ملٹری کی اور پولیس کی وردی ہوتی ہے. پولیس محکمے میں کام کرنے والے جو حضرات ہیں وہ سادہ لباس کے اندر اگر وہ کہیں ہوں تو آدمی پر وہ اثر نہیں پڑتا ہے جتنا اثر وہ وردی کے اندر کسی کے گھر پہنچ جائیں تو آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے. اس لیے کہ وہ آدمی جانتا ہے کہ یہ پولیس کی وردی ہے تو خالی ان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی ایک بڑی طاقت کا نمائندہ ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی طاقت ہے، گورنمنٹ ہے، حکومت ہے. اور یہ چیز نام سے نہیں، صرف وردی سے اور اس کے لباس سے پہچان لی جاتی ہے. آدمی اگر یہ سوچے کہ لباس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ہندوستان کی پولیس کی جو وردی گورنمنٹ نے طے کر رکھی ہے کہ اس رنگ کی ہوگی، اگر کوئی بھی پولیس محکمے کا آدمی اس رنگ کی وردی کو نہ پہن کر کسی بھی ایسے ملک کی پولیس کی وردی جس کے تعلقات ہندوستان سے اچھے نہیں ہیں، اگر وہ پہن کر اپنی ڈیوٹی پر جائے گا تو کیا ہماری گورنمنٹ قبول کر لے گی اس کو؟ ہمارے ملازم ہوں، ہمارے کرمچاری ہو، ہمارے نمائندے ہو، اور جو ملک ہمارا دشمن ہے تم وہاں کے لوگوں کی وردی پہن کر آئے ہو سکتا ہے کہ برخاست ہی کر دیا جائے، سسپینڈ ہی کر دیا جائے. یہ بھائی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ بالکل بات مسلم ہے کہ آدمی کے لباس کا اس کے اوپر اور لوگوں پر یقیناً اثر پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی پہن لے کہ صاحب اندر سے تو میں آپ کا آدمی ہوں، چاہے کپڑے میں نے کیسے بھی پہن رکھے ہوں، کیا ہوتا ہے اس سے، لیکن کوئی بھی نہیں مانے گا اس بات. اس لیے اسلام نے بھی مسلمان کے لیے ایک لباس متعین کیا ہے اور اس کے اصول متعین کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے پہن لے. اور اس کے اندر
بہت زیادہ رعایت کے ساتھ کام کیا ہے شریعت نے، اس لیے کہ پوری دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی اور دین چلے گا. اب قیامت تک کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے، کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی. اور دنیا کے اندر مختلف ملکوں میں مختلف موسم ہوتے ہیں، مختلف ماحول ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کوئی خاص لباس کو ایسا متعین نہیں کیا ہے کہ یہ اسلامی لباس ہے اور ساری دنیا اسی لباس کو پہنے، ایسا نہیں. جہاں سردی ہوتی ہے وہاں باریک لباس کو کیسے پہنیں گے لوگ، اور پتلا لباس کیسے پہنیں گے؟ اور جہاں گرمی ہوتی ہے، گرم ملک ہیں، وہاں پر موٹا لباس کیسے پہنیں گے؟ کچھ اصول متعین کر دیے ہیں کہ آپ جو بھی لباس پہنو وہ اصول کے تحت ہوگا تو وہ اسلامی لباس سمجھا جائے گا، اور اگر وہ اصول اس لباس میں نہیں ہوئے تو وہ لباس اسلامی لباس نہیں کہلائے گا. پھر وہ جس کا بھی لباس ہوگا اسی کا اثر زندگی میں آئے گا. اسلام نے سب سے پہلا اصول لباس کے لیے جو متعین کیا ہے وہ یہ کیا ہے، لباسن یواری سوآتکم، کہ ایسا لباس پہنو جو تمہارے جسم میں ایسا حصہ ہے جس کو چھپانا ضروری ہے اس کو چھپا لے. یہ ایک اصول طے کیا ہے، یعنی جو ستر آدمی کا ہوتا ہے اس ستر کو چھپا لے، ایسا لباس پہنو. اب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے جسم میں کچھ حصہ ایسا رکھا ہے جس کو ستر کہتے ہیں. مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک ہے، یہ حصہ ستر کہلاتا ہے. اس کا ڈھانپنا ضروری ہے ہر حال میں. ہر حال میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں ڈھانپ لے اور بعد میں کھول لے، ایسا نہیں. ستر کہتے ہی اس کو ہیں جس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہو. حتیٰ کہ کسی مرد کا ستر مرد کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے کہ بھئی وہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے اور میرے ساتھ کام کرنے والا ہے، تو ہم دونوں تو ساتھ رہتے ہیں، تو اس نے اپنا ستر اس کے ساتھ کھول لیا ہے، اس نے چڈی اس کے سامنے پہن لی، اس نے چڈی اس کے سامنے پہن لی، کہ جی کیا ہوا؟ تو ایسا نہیں. سوائے شرعی ضرورتوں کے اور آدمی کی ایسی ضرورتوں کے جہاں پہ کھولنا ضروری ہوتا ہے، کوئی علاج ہے آدمی کا، کوئی آپریشن ہے، اور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کھولنا ضروری ہے آدمی کا ستر. آدمی کی اپنی ضرورت ہیں، استنجا ہے، بیت الخلا ہے، آدمی تنہائی کے اندر ہوتا ہے، ضرورت آدمی کو پوری کرنی ہوتی ہے، غسل کرنا ہوتا ہے. ان ضرورتوں کے علاوہ کسی مرد کے سامنے بھی اپنا ستر کھولنا جائز نہیں ہے. ضروری ہے کہ مرد کے سامنے ستر چھپا کر رہے اور دوسرا مرد بھی دوسرے مرد کے سامنے ستر چھپا کر رہے. اور یہ جو حصہ ہے یہ ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے، سر کے بالوں سے لے کے اور اس کے پیروں کے ٹخنے تک. بس 3 چیزیں اس کے ستر سے باہر ہیں: اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہاتھ یہ گھٹنوں کے نیچے تک، اس کے پنجے بس، اور اس کے دونوں پیروں کے ٹخنے کے نیچے. یہ 3 چیزوں کے علاوہ اس کا پورا جسم ستر ہے جس کا ڈھانپنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح مرد کے سامنے ستر نہیں کھول سکتا تو عورت کے سامنے کھول سکتی ہو، ایسا نہیں ہے. عورت کے سامنے بھی ستر چھپنا ضروری ہے،
جس طرح مردوں سے اس کو اپنا سطر چھپانا ضروری ہے، عورتوں سے بھی اپنا سطر چھپانا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں حصے عورت اور مرد کے سطر کہلاتے ہیں۔ لباس ایسا ہونا چاہیے شرعی طور پر، اسلامی لباس، کہ آدمی کا سطر چھپ جائے، ادھر عورت پہنے تو عورت کا سطر چھپ جائے، اور سطر چھپنے میں کوئی کمی نہ رہے۔ اب ایسا کون سا لباس ہے کہ عورت پہنے اور آدمی پہنے تو اس کا پورا سطر چھپ جائے؟ پہلی چیز، لباس چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، لباس پورا اور مکمل ہونا چاہیے۔ چھوٹا ہوگا تو سطر نہیں چھپ پائے گا۔ جیسے مرد نے نیکر پہن لیا تو گھٹنے کھل گئے، اگرچہ ناف تک اگر اس کا کمر بند ہے یا اس کی کوئی بھی چیز باندھنے کی ہے یا بٹن لگے ہوئے ہیں یا جو چیز بھی اس کا ربڑ ڈلا ہوا ہے اس کے اندر، لیکن اگر اس نے نیکر پہن رکھی ہے تو اس کے تو گھٹنے کھل گئے، اس کی رانیں کھل گئیں۔ پتہ یہ چلا کہ لباس چھوٹا ہے تو یہ اسلامی لباس نہیں کہلائے گا، یہ مکمل نہیں ہے۔ اسلامی لباس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مکمل ہونا چاہیے، سطر چھپا لے اور مکمل ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ باریک نہ ہو۔ اگر لباس باریک ہوا جس میں باہر سے اندر کا جسم نظر آتا ہو تو وہ لباس نہیں۔ اس لیے کہ لباس کا تو فائدہ ہی یہ ہے کہ جسم چھپ جائے، اور جب باریک لباس ہوگا اور اندر جسم نظر آ رہا ہے تو وہ تو نہ ہونے کے درجے میں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ دوسری چیز، چھوٹا نہ ہو، باریک نہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جسم پر چست نہ ہو، چپکا ہوا نہ ہو۔ لباس تو آپ نے پہنا، چھوٹا بھی نہیں ہے اور باریک بھی نہیں ہے، لیکن اتنا چست ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آدمی نے کپڑے پہن رکھے ہیں، بالکل بدن سے چپکا ہوا ہے، جہاں سے جسم کا حصہ موٹا ہے وہ نظر آ رہا ہے، جہاں سے پتلا ہے وہ نظر آ رہا ہے، جہاں سے ابھرا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے ایسا جسم۔ تو ایسا لباس، پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا لباس ہو جو آدمی کے سطر کو چھپا لے، چھوٹا نہ ہو، باریک نہ ہو اور چست نہ ہو۔ یہی شرطیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور یہی شرطیں عورتوں کے لیے بھی ہیں کہ عورتیں جو لباس پہنیں وہ ایسا لباس پہنیں کہ ان کا پورا سطر چھپ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کمر نظر آ رہی ہو، آگے سے گلا نظر آ رہا ہو، آستین چھوٹی ہوں، باہیں نظر آ رہی ہوں، مونڈے نظر آ رہے ہوں، یا پاجامہ نیچے پہن رکھا ہے، شلوار پہن رکھی ہے تو اتنی چھوٹی ہو کہ پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں۔ عورت کا جسم اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو صرف نکال کر پورا ہاتھ، اسی طرح پورے پیر ٹخنوں تک، یہ سب چیزیں سطر میں داخل ہیں، کمر بھی، سینہ بھی۔ آج باطل نے عورت کے خاص طور سے لباس کو چھوٹا کر دیا، کہ اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ بالکل نہ ہونے کے درجے میں ہے، سطر چھپتا ہی نہیں ہے۔ اور آج ہماری ماں بہنیں بجائے اس کے کہ وہ یہ معلوم کرتی ہیں کہ اسلامی اصول کیا ہے لباس کا اور اس اصول کے تحت اپنا لباس بنواتی یا اپنا لباس پہنتی، آج دنیا میں باطل، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جن لوگوں کو پیشاب کرنا نہیں آتا، استنجا کرنا نہیں آتا، جن کو صحیح ہگنے اور موٹنے کا طریقہ جن کو پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ جن کے چہرے چاہے خوبصورت ہوں لیکن ان کے جسم انتہائی گندے اور بدبودار ہیں، ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ کہ دوسروں کے دیکھا دیکھ انہوں نے بھی اپنا لباس مختصر کر لیا۔ تو باطل نے اور اسلام دشمن تنظیموں نے ایسا لباس ایجاد کیا کہ عورت کا سطر چھپنے نہ پائے، پھر اس کو باریک کر دیا، اتنا باریک کر دیا
کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ لباس پہن رکھا ہے. اتنا چست کر دیا, اتنا تنگ کر دیا اس کو کہ ہر چیز دور سے ایسی نظر آتی ہے کہ جہاں سے جسم موٹا ہے موٹا نظر آ رہا ہے, جہاں سے پتلا ہے وہاں سے پتلا نظر آ رہا ہے. لباس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بالکل اس طرح کہ گویا آپ اپنی آنکھوں سے آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کاسیاتن عاریاتن, کہ وہ لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن باوجود لباس پہننے کے وہ بالکل برہنہ اور ننگی ہوں گی. صحابہ کا سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ننگا بھی ہو اور لباس بھی پہنا ہوا ہو. اگر لباس پہنا ہوا ہوگا تو ننگا نہیں ہوگا, اور ننگا ہوگا تو لباس پہنا ہوا نہیں ہوگا. لیکن آج کے زمانے میں بالکل یہ چیز صاف نظر آتی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ہماری مستورات اور ماں بہنیں لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں, اور باوجود لباس پہننے کے وہ لباس نہ ہونے کے درجے میں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کاسیاتن عاریاتن, وہ ظاہر میں لباس ہوگا لیکن حقیقت میں وہ بالکل برہنہ ہوں گے, سب کچھ نظر آتا ہو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر آگے فرمایا مائلاتن ممیلاتن, وہ اس لیے ایسا لباس پہنیں گی تاکہ وہ خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوں اور غیر مرد ان کو دیکھیں اور ان کی طرف غیر مرد مائل ہوں. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر یہ سب کچھ بے حیائی کے اندر ہو رہا ہے. تو لباس کا پہلا اصول یہ ہے کہ لباس اسلامی ہونا چاہیے. لباس کے اثرات پڑتے ہیں. کیا میں عرض کروں, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب ہمارا لباس اسلامی نہیں ہوتا ہے اور ہم اپنے ظاہر سے اسلامی نظر نہیں آتے ہیں اور مسلمان نظر نہیں آتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے مسلمان کی شناخت اس کا سطر کھول کر اس کا استنجا دیکھ کر ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا یہ مسلمان نہیں. کیوں کہ ہمارے ظاہر سے پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کون ہیں. کتنی بری بے شرمی کی بات ہے. اللہ نہ کرے کسی حادثے کے اندر کہیں ایسا معاملہ پیش آ جائے تو کون ایمان والا ہے اور کون غیر ایمان والا ہے ان کا سطر کھول کر دیکھا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو مسلمان ہیں اور یہ مسلمان نہیں. کیوں کہ ہمارے ظاہر سے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کیا ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے زمین پر اتارا اور سب سے پہلا اسلام کے بعد اور ایمان کے بعد یہ فرض بتایا کہ آدمی اپنا سطر چھپائے. سطر کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو یہ دماغ میں آ رہی ہوگی کہ ہم نے تو اب تک سنا تھا کہ ایمان کے بعد سب سے نماز ہے, پھر یہ سطر کہاں سے آ گیا. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک سطر چھپا ہوا نہیں ہو تو اس کی نماز کہاں سے ہو جائے گی. تو سطر تو نماز سے پہلے کی چیز ہو گئی, سطر کا چھپانا. تو اسلام میں آگے اور بھی چیزیں ہیں, میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا, لیکن پہلی چیز ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی لباس کا یا آدمی جو بھی لباس پہنتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے. آدمی کا لباس اسلامی ہونا چاہیے مسلمان کا, اور اسلامی لباس کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا سطر چھپ جائے, نہ چھوٹا ہو نہ باریک ہو نہ تنگ ہو. ہماری خواتین کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے اور مردوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لباس سے واقعتاً مسلمان نظر آئیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب.